Audio Jungle. Audio Jungle. تازہ ترین خبریں اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چنار کشمیر نیوز کا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کے پاس پر وقت نیوز پہنچ پائیں۔ جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر مظفر آباد ڈویژن کے امیر وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان کے مد مقابل جے یو آئی کے امیدوار مولانا الطاف حسین صدیقی نے چناری میں مولانا فرید احمد اور دیگر کے ہمراہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ راجہ فاروق حیدر خان کی 4.5 سالہ دور کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی۔ آمدہ الیکشن میں جے یو آئی حلقہ نمبر 6 جیلم ویلی سے بھرپور انداز میں الیکشن میں حصہ لے گی۔ 7 فروری کے روز مجلس علماء حق کے زیر اہتمام وحدت کشمیر ریلی کنینا سے چکوٹھی تک ہوگی، جس میں تقسیم کشمیر کی سازشوں کو بے نقاب کیا جائے گا۔ مولانا الطاف حسین صدیقی نے مزید کیا کہا، سنیے اس ویڈیو رپورٹ میں۔ اعجاز احمد میر، چنار کشمیر نیوز، چناری، آزاد کشمیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد کشمیر میں 2021 میں ہونے والے الیکشن میں جمعیت علماء اسلام نے مجھے حلقہ نمبر 6 ضلع جیلم ویلی میں امیدوار نامزد کیا ہے۔ 2018 میں میری ریٹائرمنٹ ہوئی ہے اور تقریباً یہ 2.5 سال کا عرصہ گزرا ہے ریٹائرمنٹ کو۔ اس سے پہلے عملاً میں نے دوران سروس سیاست میں حصہ نہیں لیا، اور اب ریٹائرمنٹ کے بعد آنے والے الیکشن میں جمعیت نے مجھے امیدوار نامزد کیا ہے۔ بیٹھنے کا ارادہ نہیں ہے، بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لینے کا ارادہ ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس الیکشن میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ میرے سیاست میں آنے کی کئی وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ سیاست کو علماء کے لیے شجر ممنوع تصور کیا جا رہا ہے کہ اب سیاست تجارت بن چکی ہے، بدنام ہو چکی ہے۔ اس سیاست میں کوئی بھی دیندار شخص اپنے آپ کو کرپشن سے، بددیانتی سے، جھوٹ سے، فراڈ سے، دھوکہ دہی سے محفوظ نہیں کر سکتا۔ لہذا دیندار لوگوں کو سیاست میں حصہ، جبکہ ہمارے نزدیک سیاست اسلام کا ایک شعبہ ہے۔ سیاست عبادت ہے، سیاست عوام کی خدمت ہے، اور سیاست ہی وہ راستہ ہے جس راستے پر چل کر کے آپ قانون ساز ادارے میں پہنچ سکتے ہیں، اور قانون ساز ادارہ ہی وہ ادارہ ہے ریاست میں جو ریاست کے لیے قانون بناتا ہے، آئین مرتب کرتا ہے۔ اس ادارہ میں ان لوگوں کا ہونا بہت ضروری ہے جو دینی سوچ کے حامل ہوں اور ملک کے قانون کو اسلامی دستور کے مطابق ڈھالنے کے لیے وہ کوشاں ہوں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی ہمارے سامنے ہے۔ 1974 میں جب مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس وقت اسمبلی میں علماء کی تعداد بہت کم تھی، لیکن
تعداد میں کم ہونے کے باوجود مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے میں علماء کرام کا کلیدی کردار رہا ہے۔ اس لیے جب مرزا ناصر اسمبلی کے اندر پیش ہوا، اس پر جرا ہوئی سوال جواب ہوئے اور ختم نبوت کے متعلق اسلام کا واضح نقطہ نظر پیش کیا گیا، تو ان کی اس محنت اور کاوش کی وجہ سے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اور اس عمل میں اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی نمایاں کردار ہے۔ تو سیاست میں آنے کا مقصد یہ ہے اصلاحات ہوں، ہماری سیاست کا رخ دین کی طرف ہو، اسلام کی طرف ہو، اور ہم اس راستے پر چل کر کے معاشرے کے اندر اسلامی تعلیمات کو نافذ کر سکیں اور اسلامی تعلیمات کو عام کر سکیں۔ جہاں تک تعلق ہے الیکشن میں مقابلے کا، تو ہم بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ لیں گے، منشور اور دستور کے ساتھ آئیں گے، ایک نیا لائحہ عمل لے کر کے آئیں گے۔ اس وقت ہمارے اس ریاست میں محکمہ تعلیم اور ایجوکیشن کا معیار بہت گر رہا ہے، پست ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں ادارے کھولے جاتے ہیں، وہ ادارے سیاسی بنیادوں پر بنائے جاتے ہیں۔ ان ادارہ جات کی جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، عمارت ہے، سٹاف ہے، ادارے کی ان ضروریات کو نہیں دیکھا جاتا۔ ہٹیاں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، کشمیر میں 10 ضلع ہیں، ضلع جہلم ویلی کے علاوہ کوئی ضلع ایسا نہیں ہے کہ جس کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں پوسٹ گریجویٹ کالج بوائز اور فیمیل نہ ہوں، بلکہ بعض ضلع ہیڈ کوارٹر ایسے بھی ہیں جہاں پوسٹ گریجویٹ کالج بھی ہیں اور وہاں پر یونیورسٹی بھی قائم ہے۔ بھیمبر سے لے کر کے ضلع جہلم ویلی تک جتنے اضلاع ہیں، اس ضلع کے علاوہ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں معیاری تعلیمی ادارے ہیں، پوسٹ گریجویٹ کالج اور یونیورسٹی کیمپس۔ لیکن ہٹیاں بالا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں بوائز انٹر کالج ہے، اور وہ بھی آرٹس کالج ہے، اس میں سائنس شعبہ نہیں ہے، جبکہ مساوات کو مد نظر رکھا جائے تو ہٹیاں بالا میں کم از کم پوسٹ گریجویٹ کالج بوائز اور فیمیل یہ ضرور ہونے چاہیے۔ زکوٰۃ کا معاملہ ہے جو غریب آدمی کا حق ہے، میرا خیال یہ ہے کہ سال میں 1 یا 2 دفعہ زکوٰۃ کی رقم تقسیم ہوتی ہے، وہ بالکل گزارا لائق ہے کہ جسے 1 مہینے کا خرچہ بھی نہیں چل رہا، زکوٰۃ کی اتنی آمدن ہوتی ہے، زکوٰۃ کی رقم کدھر جاتی ہے؟ اور پھر جو زکوٰۃ وصول کرنے والے عاملین ہیں، محکمہ ہے، ان کی تنخواہیں تو ہزاروں میں لاکھوں میں ہیں، اور جن کے لیے زکوٰۃ وصول کی جا رہی ہے انہیں زکوٰۃ بالکل معمولی دی جاتی ہے کہ 1 مہینے کے اخراجات بھی وہ لوگ پوری نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح مجموعی طور پر اس موجودہ حکومت کی کارکردگی سے میں تو کیا، میرا خیال ہے کوئی بھی مطمئن نظر نہیں آتا۔ کے لیے ہم پلاننگ کر رہے ہیں، لائحہ عمل بھی تیار کر رہے ہیں، چونکہ ابھی
موسمی سرد ہے اور الیکشن بھی ابھی قدرے دور ہے. جلد ہی انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن مہم سٹارٹ کریں گے اور جہاں تک ہم سے ہو سکا ہم ہر گھر تک اپنا پیغام اور الیکشن میں حصہ لینے کے جو اغراض اور مقاصد ہیں ان کو ہر گھر تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں. موجودہ جو حکومت ہے پاکستان میں، اس حکومت کے آنے کے بعد کشمیر کئی حصوں میں بٹ چکا ہے. مقبوضہ کشمیر پر قبضہ مکمل کرنے کے لیے اور مقبوضہ کشمیر کو ایک الگ حصہ بنانے کے لیے جو کردار بھارت کی حکومت نے ادا کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہی کردار جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے صوبہ بنا کر کے ادا کر رہے ہیں. دونوں کے کرداروں میں کوئی فرق نہیں. یہ کشمیر کا حصہ ہے اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس کو پاکستان کا ایک صوبہ 5 اگست 2019 اس سے پہلے کشمیر مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ تھا. مقبوضہ کشمیر میں اس کی اپنی سپریم کورٹ تھی، ترانہ تھا، جھنڈا تھا. بین الاقوامی طور پر اس کو متنازع سمجھا جا رہا تھا، لیکن اس حکومت کے آنے کے بعد مقبوضہ کشمیر کی متنازع حیثیت ختم ہو چکی ہے. 370A جو آئین کا حصہ تھا آرٹیکل، اور اسی طرح 35A، ان دونوں کو ختم کر کے بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بنا لیا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کی حکومت نے اقوام متحدہ میں تقریر کرنے سے پہلے باقاعدہ طور پر اس تقسیم کشمیر کے فارمولے پر ہاں بھری ہے یا اتفاق کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد پاکستان حکومت نے کشمیر کے متعلق سفارتی طور پر بھی کوئی نمایاں کردار ادا نہیں کیا. اقوام متحدہ آج تک اس نے مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی آزادی کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کیا. 1947 سے لے کر کے آج تک ہمیں اقوام متحدہ کا کوئی کردار نظر نہیں آتا. اگر یہ بین الاقوامی ادارے مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ہمدرد ہوتے اور مسئلہ کشمیر میں مخلص ہوتے تو یہ ادارے مقبوضہ کشمیر میں مظلوم انسانیت کے ساتھ مدد کرتے، بھارت کو مجبور کرتے ختم کرے، کرفیو اٹھائے، معاشرے کو ختم کرے. لیکن 1.5 سال ہونے میں جو کہ صورتحال چل رہی ہے، نہ کرفیو اٹھایا گیا، نہ پابندیاں ختم کی گئیں، نہ معاشرے میں کمی آئی. یوں وہ لوگ ظلم و ستم کی زندگی گزار رہے ہیں. اس میں ہماری جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے، اس کی نالائقی اور اس کی کمزوری بالکل عیاں ہے. سفارتی لحاظ سے بھی بالکل نااہل حکومت ثابت ہو رہی ہے، اور اسی طرح جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے اسے ہم تلاش کر رہا ہے. اچھی بھلی تنخواہ وہ لیتا ہے، کمیٹی کا چیئرمین ہے، لیکن کشمیر کے متعلق
کشمیر کی آزادی کے متعلق، کشمیر کی پالیسی کے متعلق، مسئلہ کشمیر کے متعلق اس کی کوئی کوشش اور کوئی گفتگو سامنے نہیں آ رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کشمیر کو تقسیم کر دیا گیا ہے، کشمیر کی وحدت کو ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ کشمیریوں کے ساتھ، شہداء کی قربانیوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم عظیم ہے۔ کشمیری جب تک زندہ رہیں گے کشمیر کی وحدانیت کے لیے کوشش بھی کرتے رہیں گے، اور آزادی کشمیر کے لیے بھی یہ پہلے کی طرح کوشاں رہیں۔